اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے سبق نمبر 13 پڑھنا ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے اس کا سیکھنا، کیونکہ اکثر لوگ زیادہ تر جو غلطی کرتے ہیں وہ مد کی کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس حرف کو اس کی آواز کو کھینچنا ہے اور کہاں نہیں کھینچنا، تو معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، یا تو جہاں نہیں کھینچنا ادھر کھینچ لیتے ہیں تو ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور جدھر کھینچنا ہے ادھر نہ کھینچنے کی وجہ سے ایک حرف کی کمی ہو جاتی ہے، تو ایک قسم کی یہ تحریف ہے، تو معنی پہ جو ہے نا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ حروف مدہ کون سے ہیں، اور کب مثلا کہ ان کی آواز کو کھینچنا ہے اور کب مد ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے نا ہم حروف مدہ کے متعلق سیکھیں گے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، اور ان کی پہچان جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ الف کی الگ ہے، واو کی الگ ہے، یا کی الگ ہے، تینوں کی الگ الگ پہچان ہے۔ تو جب پہچان ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح واو ساکن ہوگا۔ ساکن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سکون ہوگا، یہ جو جزم ہے اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ تو واو کے اوپر سکون ہے تو اس کا نام ہے واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش، اور اس طرح یا ساکن سے پہلے زیر، تو ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ اسی طرح واو مدہ کو بھی، یا مدہ کو بھی، ان تینوں کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہے، اور ایک الف کا اندازہ کرنا، کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا، یہ ایک اندازہ ہے۔ تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور مد کا کیا معنی ہے؟ مد کا معنی ہے کھینچنا، دراز کرنا۔ تو ان کو جو ہے ایک الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا، اور ایک الف سے کم بھی نہیں کرنا۔ اس کو اگر ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے تو پھر بھی غلطی ہوگی، اور ایک الف سے کم کریں گے تو پھر بھی غلطی ہے۔ تو صرف ایک الف کے برابر ہم نے ان کو کھینچنا ہے۔ اچھا، دوسری بات پھر یہ کہ ہم نے الف کو پہچاننا ہے۔ الف کون سا ہے؟ جو بالکل خالی ہو، نہ اوپر نہ نیچے، کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے۔ اور جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ ہو تو پھر حمزہ ہے۔ تو یہ فرق بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ الف اور حمزہ میں فرق جو ہے وہ ضروری ہے معلوم کرنا۔ تو جو بالکل خالی ہوگا اس کو الف کہتے ہیں، اور الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہے۔ تو الف، واو، یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح کھڑی حرکات جو ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی جو ہے حروف مدہ میں شامل ہیں۔ تو اس طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں۔ تو کھڑی زبر جو ہے الف مدہ کی، کھڑی زیر یا مدہ کی، اور الٹا پیش واو مدہ کی، تو یہ حروف مدہ میں شامل ہیں۔ ان کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب ہم نے ان تینوں کی مشق کرنی ہے۔ الف مدہ اور کھڑی زبر، کھڑی زبر بھی کہہ سکتے ہیں، کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ الف مدہ اور کھڑی زبر کی مشق۔ عادین،
یعنی تم نہیں کھینچنا ہے. عادین زاد طاب آمن مالکی آوى مآبن. اس کے بعد واو مدہ اور الٹا پیش کی مشق کرنی ہے. واو مدہ اور الٹا پیش یعنی سیم آواز ہے ان کی. داود نورہ یقول ووری وجوہ یرہ. اور اسی طرح پھر یا مدہ اور کھڑی زیر کی مشق. قیل سیق غیض وقیلہ یحیی. تو یہ امید ہے کہ آپ کو یعنی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کھڑی حرکات حروف مدہ میں اور کھڑی حرکات حروف مدہ میں شامل ہیں. تو کیوں شامل ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں اس طرح بھی عادین، اب یہاں جو ہے صرف اگر کھڑا زبر بھی لکھ دیا جائے، عین کے اوپر الف نہ لکھا جائے، ان کو اکٹھا جو ہے نا لکھا جائے، ایک ہی جگہ اکٹھا آ جائے تو اوپر کھڑا زبر ہو تو پھر بھی یہی آواز ہوگی عادین. اور اسی طرح داود نورہ، تو یہاں جو ہے دال کے اوپر اگر ہم کھڑا زبر لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی وہی آواز ہوگی، اور اگر ساتھ الف لکھتے ہیں تو پھر بھی وہی آواز ہے. اسی طرح قیل قاف کے نیچے کھڑی زیر ہو تو پھر بھی وہی آواز ہوگی. یا کی بجائے یعنی یا نہ لکھیں اور قاف کے نیچے کھڑی زیر لکھتے ہیں تو پھر بھی وہی آواز ہوگی. تو اس لیے کھڑی حرکات حروف مدہ میں شامل ہیں، تو ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے مکمل آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اور حروف مدہ جو ہے الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو الف کے متعلق بھی جو ہے نا ہم نے معلوم کر لیا کہ الف کس کو کہتے ہیں اور حمزہ کس کو کہتے ہیں. جو بالکل خالی ہو اس کو الف کہیں گے، تو جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو آج مدہ کے متعلق یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، والسلام.